بزرگوں کی باتیں روزانہ کے بیس پر میں ایک واقعہ لے کر آتا ہوں. آج جو میں واقعہ لے کے آیا ہوں وہ واقعہ سنیے گا. سبحان اللہ. میں جب صبح تیاری کر رہا تھا نا قبلہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے، وہ آگے سے میں نے لکھ لیا تھا جب حضرت صاحب آپ پڑھ رہے تھے. یہ دیکھیے جی، عالم دین کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نا آپ، تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز یاد آتی رہے گی. کوشش کیا کریں کہ عالم دین کی عزت کیا کریں. اچھا جی، واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو تھا تو ہندو، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے محلے داروں کی وجہ سے وہ ڈرتا تھا کہ یہ مجھے مار نہ دے یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے. تو وہ کیا کرتا کہ چاہتا تھا وہ مسلمان ہوتا، اس کی جو بیگم تھی نا، جو اس کی بیوی تھی، اس کو پتا تھا کہ یہ چاہتا ہے، لیکن کسی کو پتا نہ چلا کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. ایک دن اعلان ہوا کہ وہ انتقال کر گیا ہے، وہ مر گیا ہے. اچھا جی، اب جب ظاہری بات ہے وہ ہندو تھا تو اس کو جلانے کی کوشش کی گئی. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا چتا لٹائی گئی، لکڑیاں کٹھی کی گئی، آگ لگائی. تو آگ لگانے کی کوشش کی، آگ نہیں لگ رہی. بڑے حیران ہوئے، آگ نہیں لگ رہی، کیا مسئلہ کیا ہے. اسی کشمکش میں تھے، انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ چاہتا تو تھا مسلمان ہوں، یہ جا کے ہم مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں. وہ مسلمانوں کے حوالے کیا گیا. اب دیکھا گیا تو اس کا جنازہ پڑھایا گیا. جنازہ پڑھا کے اس کو قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا. دفن کرتے ہی وہ جو علماء تھے، جو عالم دین تھے، جو مولوی حضرات تھے، وہ پہنچے اس کے گھر. اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں بتا ابھی کیا ماجرا کیا ہے، ایسا کیا تھا اس کے پاس، آگ ہی نہیں لگتی اس کی جسم کو، ایسا کیا کیا اس نے. وہ کہتی بس ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا، یہ چاہتا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، اپنے قبیلے سے ڈرتا تھا. پھر میں نے دیکھا تھا کہ جو ساتھ والا گھر تھا نا وہ مسلمانوں کا تھا، وہ قرآن مجید پڑھتے تھے، یہ قرآن مجید کھول لیتا تھا اور ساتھ ساتھ صرف انگلی پھیرتا تھا. یوں صرف وہ قرآن مجید کے اوپر انگلی پھیرتا تھا. اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پڑھ رہا ہے، کون سا سپارہ پڑھ رہا ہے، کون سی سطر ہے، کون سی لائن ہے، کون سا صفحہ ہے، کون سی بھجن سورت چل رہی ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی لائن پر ہے، لیکن اس کی محبت قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہ گزرا کہ اس کے جسم کو آگ لگ جائے. یہ قرآن مجید کی برکت ہے. لوگ کہتے ہیں، مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ وسیم بھائی تراویح کے حوالے سے کہ تراویح فرض ہے. میں کہا نہیں بھائی فرض نہیں ہے، لیکن آپ یار تراویح پڑھا کرو. کیوں وسیم بھائی؟ میں نے کہا یار اس سے کوئی شرعی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو پکڑ نہیں ہوگی آپ کی، ایسا نہیں کہ آپ گناہ گار ہو جاؤ گے، لیکن آپ کا ایک نقصان ضرور ہوگا. کہتے کیا وسیم بھائی؟ میں نے کہا نقصان ہی ہوگا کہ آپ قرآن مجید کو سننے سے محروم ہو جاؤ گے، سننے سے محروم ہو جاؤ گے. ہاں، سنت موقدہ ہے یہ، قرآن مجید سننا سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن مجید سننا. اچھا پھر سال بعد یہ دن آنے ہیں. کیا خیال ہے کہ آپ کو روزانہ اس طرح کا قرآن مجید پورا سننے کو ملتا ہے؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، گائے بغیر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں یا 2-4 لائنیں پڑھ دیتے ہیں. کوشش کیا کہ بھائی قرآن مجید سے محبت کریں. یہ قرآن مجید کی محبت تھی.